ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب السيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت بعد وفاة رسول الله: صبت علي مصائب لو أنها صبت الأيام سرنا لياليا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قالت سيدة النساء العالمين: إن السعيد قل السعيد وحق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته، وإن الشقي وقل الشقي وحق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته. صلوات بابا عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں۔ اتنے سارے مصائب محرم اور دیگر سارے غم کے دن منانے کے بعد خاص طور سے اس ایام کو منانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ان دنوں کے لیے روایت ہے کہ ان دنوں کی تعظیم اور تکریم کرنا ہے۔ جو شہزادی کونین کے رخصت ہونے کے دن ہیں، ان دنوں کا ادب و احترام کرنا ہے، اس کی رفعت اور بلندی کی طرف جانا ہے۔ ایام فاطمیہ کم از کم انسان 3 دن، زیادہ ماشاءاللہ جمادی الاول بھی اور جمادی الثانیہ بھی شہزادی کونین کا مہینہ ہے۔ اور معصومین علیہم الصلاۃ نے بھی زور دیا ہے کہ چاہے 75 دن کی روایت یا 90 دن کی روایتوں، دونوں کے اوپر میری دادی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ مثال دیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ رسول کے بعد شہزادی 75 دن زندہ رہیں یا 90 دن زندہ رہیں، تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ میری دادی کا تذکرہ 2 مرتبہ ہو جائے۔ کہ نہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا، کہ ہمیں معلوم ہے، کیا خدا کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے قرآن کس رات میں نازل کیا ہے؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ ایک بیان کر دیتا کہ 23 ماہ رمضان کو ہم نے قرآن نازل کیا، یا 21 ماہ رمضان یا 19 ماہ رمضان۔ خدا کو علم ہے، معصومین کو علم ہے، لیکن جتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے اسے اللہ چھپا کے رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شب قدر کو اسی لیے معین نہیں کیا گیا۔ جب شب قدر معین نہیں ہے تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، روایت میں ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ الفاطمہ تو وما ادراک فاطمہ مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ اصل میں لیلۃ القدر کا نام ہے سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔
بہت عظیم ترین عبادت ہے، اس میں 2-3 وجہ اور علت اور سبب میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں۔ آج اسی شہزادی سے روایت اور حدیث، تاکہ تمہیدی گفتگو بھی مکمل ہو جائے اور جن حضرات کو اس فرض پر شرکت کرنا ہو وہ لوگ بھی آ جائیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا صلی علی محمد، بہت بڑی عبادت ہے میرے عزیزوں۔ روایت میں ہے کہ کسی نے شہزادی کونین سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر سلام اور درود پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میرے بابا پر 3 دن مسلسل سلام پڑھتا ہے یا صلوات پڑھتا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اللہ مغفرت اور جنت اور نعمت عالیہ اسے نصیب فرمائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ شہزادی کونین یہ اجر و ثواب آپ کی زندگی میں ہے آپ کے اوپر سلام؟ تو شہزادی نے فرمایا نہیں، چاہے میں ظاہر بظاہر اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر 3 دن مسلسل مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو وہ بھول جائے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو، میں سب سے زیادہ شفاعت کبریٰ کا اختیار رکھتی ہوں، میں اسے محشر میں شفاعت کروں گی۔ صرف 3 دن، شاید اس وجہ سے بھی کم از کم ایام فاطمیہ 3 دن منائی جاتی ہے کہ کم از کم 3 دن مومنین مل کر جناب سیدہ کو سلام تو کر سکیں۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری تھیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لیے کہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ افراد نہ دیکھا کریں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے 2 گنا اور زیادہ یہاں ہیں، آپ کے دونوں کاندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، اور ہم تو اس عقیدے کے اوپر مانتے ہیں کہ جہاں فرش عزا ہوتے ہیں بانی فرش عزا پہلے آ جاتے ہیں، میزبان پہلے آ جاتے ہیں، اور یہ ہماری کم مائگی ہے یا کم بختی کہا جائے کہ شہزادی کونین فرش پہ آ کے بیٹھ کے ہمارا انتظار کرتی ہیں۔ تو یہ اچھائی ہے کہ ہم بیٹھ کے شہزادی کا انتظار کریں یا شہزادی بیٹھ کے ہمارا انتظار کریں۔ اسی لیے علماء کرام اور ائمہ معصومین نے فرمایا وقت کے اوپر مجلس میں شرکت کر لیا کرو کہ تمہارا انتظار شہزادی نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، اپنی ان مجالس کے لیے میں نے خود شہزادی کونین کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے، جس میں شہزادی کونین نے اعلان فرمایا کہ ان السعید وکل السعید وحق السعید، کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے، حق کامیابی اس کے لیے ہے کہ من احب علیًا فی حیاتہ و بعد مماتہ، جو علی سے محبت کرے زندگی میں یا ان کی موت کے بعد، وہ کامیاب ہے۔ اور یہیں پہ شہزادی نے نہیں چھوڑا، پھر اس کا دوسرا رخ بھی شہزادی بیان کر رہی ہیں، ورنہ یہ ہو جاتا کہ بھائی محبت جو کرے علی سے وہ کامیاب ہے۔ تھوڑی دیر بیدار رہیے میرے عزیزوں، محبت جو کرے وہ کامیاب ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دوسرا رخ بھی بیان کیا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی فارم بھرا جاتا ہے ہمارے ہاں پاسپورٹ کا یا جو ہے وہ شناختی کارڈ کا، اگر ہم نے اس پہ ٹک لگا دیا کہ ہم مسلم ہیں تو آگے ٹک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم جو ہے یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ملحد نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو شہزادی اگر یہ کہہ دیتی ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا تو دوسرے رخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن شہزادی نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ اللہ نے بھی اپنا اقرار پہلے نہیں کہا، پہلے انکار کرایا ہے، تاکہ انسان دونوں رخ سے، بہت سے ہوتے ہیں نا اتحاد کے دعوے دار اور اتحاد کے مرکز میں رہنے والے،
انسان کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، وہ یہ کہہ دیتے، اگر شہزادی کہتے ہیں کہ ان سے محبت ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی چاہے ان سے بھی محبت کرو چاہے ان سے بھی محبت کرو، کامیاب ہونے والے ہو۔ لیکن شہزادی نے اسے کلیئر کر دیا کہ ان الشقی وکل شقی وحق الشقی، بدبخت ہے، نالائق ہے، کم صرف ہے، حقیر ہے، ذلیل وہ ہے، شقی ہے، وہ مکمل شقی ہے۔ حق شقاوت اسی کے اندر ہے جو علی سے دشمنی کرے، چاہے علی ظاہر بظاہر ہوں چاہے اس دنیا سے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت بیدار رہیے گا، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سخت ہے لیکن منزل آسان ہے، اور بات وہی ہے کہ اصل ہے، ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ زبان پاک ہو جاتی ہے۔ شہزادی کا نام لینا زبان کی طہارت ہے، اور زبان دروازہ ہے دل کا، جب دروازہ پاک ہو جائے گا تو دل تک بات آسانی سے پہنچ جائے گی۔ ہر چیز کی مرکز، جڑ، اصل ہیں سیدہ کونین۔ ام ابیہا کہا ہے رسول خدا نے، ام کے معنی ہے اصل، ام کے معنی ہے جڑ۔ رسول اسلام نے اپنے دین کی جڑ اور اصول جناب سیدہ کو قرار دیا۔ کل تک دوسری بات تھی، آج اس دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حضرات شرکت کر چکے ہیں اس سے جوڑ لیں گے۔ ایسے دور میں رسول خدا آئے جس دور میں کہا جاتا ہے جہالت عام تھی، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے دور میں لوگوں نے ایسے ایسے خداؤں کو بنا لیا تھا کہ جنہیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے خدا بنا لو کہ جو تمہیں روکے نہیں، ٹوکے نہیں، تمہیں خاموش نہ کرے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، ایسے خداؤں کو بنایا، کسی نے درخت کو، کسی نے پتھروں کو، الگ الگ طریقے کے خدا تھے، اور خدا اسے مانا جاتا تھا کہ جو نہ خوشی میں خوش ہو سکے، نہ تمہیں خوش کر سکے، نہ تمہیں رنجیدہ کر سکے، نہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں ٹوک سکے، نہ تمہاری اچھائیوں پہ تمہیں واہ کر سکے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام نے قدم رکھا۔ بہت توجہ میرے عزیزو، میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہمارا رابطہ کیا ہے۔ جب ایسا دور تھا کہ لوگ اسے اپنا لیڈر مان رہے تھے، اسے قائد مان رہے تھے کہ جو نہ روکے نہ ٹوکے بلکہ خاموش رہے، اس کی اصلیت اب تک بھی جاری ہے، ساری ہے کہ اسے مانا جائے جو نہ روکے نہ ٹوکے۔ اگر روکے ٹوکے تو ہمارا دشمن ہے۔ آج کے دور میں بھی انسان اسے دوست بناتا ہے، اسے ساتھی بناتا ہے جو نہ روکے نہ ٹوکے۔ یہ اصلیت کہاں سے آئی ہے؟ دور پیغمبر سے، کہ ساتھی کون ہے؟ خاموش رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن، پیغمبر نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے جو خاموش ہے، اس کے سامنے ہزاروں غلطیاں کوتاہیاں انسان کرے، قرآن نہیں بولنے والا ہے۔ گناہگار اپنے گردن پہ بھی قرآن لٹکا کے چلتا ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات سے جنگ ہوئی، قرآن کو نیزے پہ بھی بلند کر دیا گیا، قرآن نے ٹوکا نہیں، قرآن نے روکا نہیں۔ اسی کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا، قرآن کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کو بھی رکھا ہے، میں تمہارے درمیان میں اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کی ہستی وہ ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روکیں گے بھی، اچھائیوں کی طرف آمادہ کریں گے۔ تو جو مزاج وہ تھا زمانے پیغمبر میں کہ ہم اسے مانیں جو نہ ٹوکے نہ روکے، وہی بعد پیغمبر مزاج بن گیا کہ اسے مانو جو خاموش رہے، ٹوکے نہیں، روکے نہیں، اسے چھوڑ دو جو ہر منزل پہ روکتا بھی رہے، ٹوکتا بھی رہے۔ اب سمجھ میں آیا دنیا نے قرآن کو کیوں اپنا لیا، اہل بیت کو کیوں چھوڑ دیا۔ جن کا رابطہ ان سے تھا انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا کہ خاموش چیزیں چاہیے، ٹوکنے والا نہیں چاہیے۔ یہ ایک پہلا ریزن تھا، جناب سیدہ تک آنا ہے، بہت توجہ میرے عزیزوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آسان مسئلہ تھا، میں بالکل اطمینان کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بہت آسان مسئلہ تھا کہ جتنے بھی گروہ قبیلے تھے سب کے خدا بن چکے تھے، سب کا ایک ایک لیڈر تھا، 360 خدا خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے تھے۔
جو ایک ایک خدا ایک ایک قبیلے کی طرف سے رہنمائی کرتا تھا۔ میرے عزیزوں تھوڑی دیر توجہ کر لیجئے کہ ایسے وقت میں جو 360 خدا تھے، ان کے لیے کیا ضرورت ہے کہ 360 خدا بناتے؟ ایک ہی بڑا بت بنا لیتے، سب 360 قبیلے اسے مانتے رہتے۔ کہ یہ بھی دور پیغمبر کی جہالت کی امانت ہے کہ سب کو لیڈرشپ چاہیے، ہمارا قبیلہ یہ ہو، ہماری انجمن یہ ہو، ہماری پارٹی یہ ہو، کسی منزل پر ایک نہ ہو، چاہے ایام فاطمیہ کیوں نہ آ جائے، اس وقت بھی ہم ایک فرش عزا پہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ کہاں سے مزاج آیا ہے؟ یہ وہاں مزاج آیا ہے کہ لیڈرشپ ہمارا الگ ہو، ہمارا محکمہ الگ ہو، ہمارا قائد الگ ہو، ہمارا سب کچھ الگ ہو۔ 360 کو ایک جگہ بنا کر، کوئی سخت بات نہیں کر رہے ہیں، اس دور میں یہی عالم ہے، چاہے پورا منظر آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں ہر آدمی کو اپنی لیڈرشپ چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے ہم اپنی ذاتی معاملات میں کریں، عزاداری میں نہیں، ایام فاطمیہ میں نہیں، اس وقت تو ہم ایک ہو جائیں۔ شاید بات میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، لیکن سنیں، تیسری بات میں اس ضمن میں گزارش کر دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت بڑی عظیم عبادت میں بیٹھے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میرے خدا کو مان لو، جناب سیدہ تک میں پہنچ رہا ہوں، میرے خدا کو مان لو، وہ ماننے کے اتنے عادی تھے کہ 360 خداؤں کو مان گئے تھے، ایک خدا کو نہ مانتے، ایک خدا کو بھی ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن پیغمبر ایسے منوانا نہیں چاہ رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ 360 کو چھوڑو، ہمارے ایک خدا کو مانو۔ وہ یہ کہتے تھے نہیں، ہم 360 کو بھی مانیں گے، آپ کا ایک خدا بھی مان لیں گے، 361 ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ فطرت آج بھی آئی ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں مانتا؟ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سیدہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا ایسے ماننے کا حکم اللہ نہیں دیتا، میں بھی نہیں دیتا ہوں۔ ماننے کا حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں چھوڑو، پہلے انہیں چھوڑو پھر انہیں اقرار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ وہی فطرت ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ بھی محبت نہ کرو، صرف علی ہی سے محبت کرو۔ آج زمانے میں بہت سے لوگ ہیں، ارے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے قبیلے لوگ ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، پنجتن کو بھی مانتے ہیں۔ بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں بھی مانتے ہیں جن کے مقابل میں آئے۔ تو دل ایک ہے، دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں بات پہنچ پا رہی ہے۔ دل ایک ہے، محبتیں، دشمن کو بھی مان رہے، دوست کو بھی مان رہے، تو یہ فطرت غلط ہے۔ ایسے دور میں پیغمبر نے فرمایا حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، حق سے بھی محبت، باطل سے بھی محبت، بلکہ باطل کو چھوڑتے جاؤ، حق کو مانتے جاؤ۔ اب یہ ہے کوئی کائنات میں جو کہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جس سے جناب سیدہ ناراض ہوں اس سے بھی محبت کرتے ہیں؟ اگر شہزادی کسی سے ناراض ہیں تو پہلے انہیں چھوڑنا پڑے گا، پھر شہزادی سے محبت کرنا پڑے گا، تاکہ وہ فطرت جہالت ختم ہو جائے۔ ایسے نہیں تھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے تھے، ہم اسے کہتے ہیں جاہل کا دور، جاہل کا دور نہیں تھا۔ اب یہ خاموشی میں بات چل رہی ہے تو خاموشی میں بات چلی جائے۔ جہالت اس معنی میں نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، قرآن کے مقابل میں اشعار خانہ کعبہ میں لا کے لگاتے تھے، فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن جہالت دو طریقے کی ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ ایک انسان یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، اور ایک انسان کو یہی خبر نہیں کہ اسے نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہو جائے کہ میں مریض ہوں تو دوا کھاؤں گا، جب ہم نے خود طے کر لیا کہ میں بیمار ہوں ہی نہیں تو لاکھ لوگ کوشش کریں
ہمیں دوا کھلانے کی نہیں کھائیں گے. یعنی انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ جاننے والے کو تو سمجھا سکتا ہے، جاننے والے کو منوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جاہل مطلق کی 10 علامتیں. جاہل کسے کہتے ہیں؟ عرب کے دور میں بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ دور جہالت ہے. جاہل کسے کہتے ہیں؟ میں 10 تو باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجلس میں جتنے شروع میں لوگ بیٹھے تھے اتنی تو عدد میں بیان ہی کر سکتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا جاہل مطلق کی پہلی علامت ہے صلوات بر محمد و آل محمد. جو خود نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہونا، کتابوں سے کاپیوں سے انسان پڑھا لکھا نہیں جانتا. پیغمبر نے فرمایا بڑا جاہل وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم سفر ہو، اس کے ساتھ سفر کرو تو وہ لڑتا رہے گا. تھوڑی دیر بیدار ہو جائے میرے عزیزو. جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، سفر کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرین اور فلائٹ میں اور جو ہے بس اور کار میں، جس کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو، جب اس کو ساتھ میں لوگے تو وہ لڑے گا، اور اگر اسے اپنے ساتھ اپنے کام، اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے محکمے میں اسے چھوڑ دو گے تو وہ گالیاں دے گا. تصویر عام ہے میرے عزیزو، آئینہ بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، ہر انسان اس میں دیکھ سکتا ہے کہ جب ہم کسی محکمے، کسی انجمن، کسی پارٹی، کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے تو ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، اور جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں. کہا یہ پڑھا لکھا جاہل ہے. تیسری علامت، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو آج میں پیش کر سکوں، لیکن ہے زمانے کی سب سے بڑی جہالت یہی ہے. اسی کو لے لیجئے ساتھ میں، آئیے مل کر یہ کام کریں گے تو وہ اپنی منوائے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، کتنا بڑا بھی پڑھا لکھا ہو. اسے چھوڑ دیا جائے کہ جانے دو، یہ لڑتے جھڑتے ہیں، چھوڑ دو، اپنا خود کام کرو، تو وہ برائیاں بیان کرے گا، پیٹھ پیچھے دوسروں کے خلاف غیبتیں کرے گا. یہ جناب سیدہ کا پیغام ہے میرے عزیزوں. تیسری جہالت مطلق کی علامت یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا جب تم اسے کچھ دو گے تو وہ تمہارا احسان نہیں مانے گا، کہے گا یہ تو میرا حق ہے. لینے کے بعد بھول جانا بڑا آسان ہوتا ہے. نہیں، اب اس سے زیادہ زور نہیں دینا ہے، لیکن ہوتا ہی انسان کہ جب اسے دیا جائے تو وہ احسان بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ دے تو ہر وقت احسان جتلاتا رہتا ہے. ارے فلاں موقع پر آیا تھا، میں ایک مجلس پڑھا تھا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے گھر پہ میں نے پڑھا تھا. ایک بات میں نے کہہ دی تو ہزاروں مرتبہ اس احسان کو جتلائیں گے. ریٹرن کتنی دولتیں ہمیں مل گئیں، اس چیز کو ہم فراموش کر جائیں گے. یہ ہے جہالت مطلق کی علامت ہے. مجھے جناب سیدہ تک جانا ہے، بس جیسے بیدار ہے ویسے بیدار رہیے گا. پانچویں چیز پیغمبر اسلام فرمایا جہالت مطلق کی علامت یہ ہے جب وہ تم سے خوش ہوگا تو دنیا کی سارے فضیلتیں تمہارے نام پہ کر دے گا. ارے یہ ایسا لیڈر، ایسا قائد، ایسا مولانا تو دیکھا ہی نہیں. جب انسان تعریف کرنے پہ آ جائے تو انسان دوسروں کی تعریف بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور کہتے ہیں چھٹی چیز، اور شاید یہ آج آخری بات ہے جہالت کے سلسلے میں، انشاءاللہ باقی 4 چیزیں بعد میں. چھٹی چیز کے لیے پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جاہل مطلق وہ ہے کہ جب تم سے دشمنی کرنے پہ آئے تو دوسروں کی بھی برائیاں تمہارے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے. نہیں، آج کے سماج میں بھی، آج کے ماحول میں دیکھ لیے، ہم چھوٹی سی کمیونٹی ہیں، اس میں بھی ہم دیکھ لیں جب ہم ایک ہوتے ہیں تو دوسری فضیلتیں بھی ہمارے نام اعمال میں آ جاتی ہیں، اور جب خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو دوسروں کی برائیاں بھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں. ایسے دور جہالت میں
پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت کو سب سے پہلے منوایا، امانت داری کو پہلے منوایا، اپنی رسالت کو نہیں، اپنی نبوت کو نہیں، اپنی صداقت کو۔ سنی ہوئی باتیں ہیں، میں اسے زور نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایسے ماحول میں جب پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت کو بیان کیا تو 3 الزام لگے پیغمبر کے اوپر۔ ایام فاطمیہ ہے، یعنی مرکز طہارت، مرکز دین اور مذہب جناب سیدہ کیسے ہیں۔ آج کی تیسری دلیل میں بیان کر رہا ہوں، 2 کل بیان کر چکا ہوں۔ میرے عزیزوں، 3 الزامات پیغمبر کو لگائے گئے۔ الزامات 3 کیسے لگائے گئے؟ ان تینوں کی بات نہیں، 3 الزامات ایسے لگائے گئے پیغمبر اسلام کے کہ ایک، جب انسان کو کسی کو کہا جائے شاعر، تو ان سے ہر آدمی کہتا ہے ارے شاعر صاحب آ رہے ہیں، پکڑ لیں گے تو 2-4 گھنٹہ چلا جائے گا۔ شاعر اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن شاعروں کی مخالفت کی گئی ہے، منہائی کی گئی ہے، ایسے شاعر جکی ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں تو کیسٹیں لمبی چلتی ہیں، ہر انسان گھبراتا، وہ آ رہا ہے بھاگو۔ توجہ کریے گا، یہ پہلا الزام کہ پیغمبر کے قریب کوئی آ ہی نہ پائے، پہلا الزام کہ یہ شاعر ہیں، تو باشعور لوگ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ میں نے توجہ کریے۔ دوسرا الزام پیغمبر اسلام کے اوپر جادو کا، جادوگر۔ آپ جانتے ہیں باشعور لوگ کبھی شاعر کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے جادوگر تو عورتیں قریب نہیں آئیں گی۔ عورتیں اتنا کبھی اپنے ماں باپ، اپنے شوہر، اپنے تمام چیزوں سے نہیں ڈرتے جتنے جادو سے ڈرتی ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک شیطانی پروپگنڈا تھا کہ پیغمبر کو جادو جیسے بدترین کام پر الزام لگا دیا جائے تاکہ عورتیں ان سے دور رہیں۔ بہت توجہ میرے عزیزوں۔ تیسرا جو الزام پیغمبر اسلام کے اوپر تھا کہ یہ پیغمبر مجنون ہیں، اور مجنون کو عقل مند آدمی ان کے قریب نہیں آتے، پاگل کے ساتھ کون آئے گا؟ بس بچے کھیلتے رہتے ہیں، پتھر برساتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے کا الزام تھا پیغمبر کے۔ مقصد کیا تھا کہ پیغمبر جو دین لائے ہیں، ایسے دور جہالت میں 3 ریزن میں نے وہ بیان کیا ہے کہ خاموش کو اپنا لیتے ہیں، بولنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لیڈرشپ جانتے ہیں، اس کے بعد دونوں مخلوط کرتے ہیں، حق اور باطل۔ اس کے دور میں بھی جہالت میں پیغمبر کے اوپر 3 الزام لگائے گئے۔ کہا یہ شاعر ہیں تاکہ باشعور الگ رہیں، جادوگر ہیں تاکہ عورتیں الگ رہیں، مجنون ہیں تاکہ بچے ان کے قریب نہ جائیں، ان کو پتھر ماریں، اور عام لوگ ان کی باتوں کو نہ مانے کہ یہ پاگل دیوانے ہیں۔ ایسے دور میں اگر 3 الزام صحیح ہوتے تو کبھی جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کے ساتھ نہ رہتے۔ ایسے باشعور جناب ابو طالب جنہیں رسول خدا کے اوپر الزام لگائے گئے یہ شاعر ہیں، ہر وقت اپنے ساتھ بٹھا کے دنیا کو آواز دیتے ہیں، دنیا والوں کائنات میں مجھ سے بڑا تو باشعور نہیں ہے۔ اگر میں اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزام تم نے شاعری کا لگایا ہے وہ میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، حکم الہی سناتا۔ اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ میرے عزیزوں، بات لمبی ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ جادو کا الزام لگایا تاکہ عورتیں قریب ہو جائیں۔ پھر جناب خدیجہ آگے بڑھیں، آواز دیا ساری عورتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن خدیجہ اپنا سارا مال راہ پیغمبر میں لٹا کے دنیا کو آواز دیتے ہیں، دنیا والوں پہچانو میں بھی عورت ہوں، مالدار ہونے کے بعد بھی پیغمبر کے اوپر جو جادو کا الزام لگا ہے میں نے اس سے چھوڑا نہیں۔ برائے عظمت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب رہا تیسرا مسئلہ، مجنون، بچے قریب نہیں آتے۔ مولا کائنات نے بچپنے میں رسول خدا کا ساتھ دے کے بتا دیا کہ ساری دنیا چھوڑ دے میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ان کا نام ہی تو مجنونیت کو دور کرتا ہے۔ کسی پاگل کے اوپر بھی نام محمد پڑھ دیا جائے تو عقل مند ہو جاتا ہے۔
مولا کائنات نے ساتھ دیا۔ ایسے دور میں پیغمبر اسلام نے کتنے مصائب، کتنی دشواریاں، کتنی پریشانیاں، تکلیف دینے کے بعد دنیا نے ان کی طرف منہ موڑ لیا، پھر بھی پیغمبر نے پورا دین دنیا کو بیان کیا۔ اب جا رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اپنی محنت کا بدلہ لے لیجئے۔ بات یہاں سے شروع ہو گئی۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آیت آئی، کیا آیت آئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس میرے عزیزو یہی بات پہ زور دینا ہے۔ کل تک آپ نے مرکز جناب سیدہ کو جانا ہے۔ روایت کہتی ہے، معصومین کہتے ہیں، خود آپ لغت اٹھا کے دیکھیے، قربا اصل میں فیمیل کا لفظ ہے، مؤنث کا لفظ ہے۔ پیغمبر نے سب اہل بیت کی محبت بدلے میں نہیں مانگی ہے، تنہا صرف جناب سیدہ کی محبت مانگی ہے۔ سیدہ کی محبت مودت کہے جانے کے قابل ہے، جسے قربہ قرار دیا ہے۔ اتنی ساری زحمتوں کے بعد نہیں توجہ کیا آپ نے، اللہ نے کل کائنات بنائی، انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا۔ انبیاء اور مرسلین سے پوچھا گیا کہ تمہیں نبوت کیوں ملی؟ کہا پیغمبر کی نبوت کے صدقے میں ہمیں نبوت ملی ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں ہماری کل نبوت کی محنت میری بیٹی سیدہ کی محبت ہے، یعنی پوری کائنات سمیٹ گئی۔ اور جو سیدہ کی محبت کل کائنات بن جائے، وہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے، حق کے کامیابی حاصل کرنا ہے، ان السعید کل سعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ بعد مماتہ، یعنی کل کائنات مل کر پیغمبر کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ بدلہ لے لیجئے۔ پیغمبر فرما رہے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، میری رسالت کا بدلہ ہے۔ وہی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو ہماری محبت کل کائنات ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ کل کامیابی علی کی محبت ہے۔ یہ کیا رابطہ ہے، کیا ہمسری ہے؟ میں کل گزارش کر چکا ہوں، کامیابی کل کی کل کامیابی، حق کے کامیابی کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے محبت۔ روایت میں حل الدین الی الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ روایت میں ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جناب نوح کی زندگی حاصل کر لے، دن رات عبادت اور روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ پروردگار میں دے دے، صفا مروہ کے درمیان میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے، پھر بھی اسے جہنم ملے گی، جنت نہیں ملے گی اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہ پائی جاتی ہے۔ تو شہزادی کتنی بڑی محبت کی طرف مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ آواز دیتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے، مکمل کامیابی حاصل کرنا ہے تو علی سے محبت کرو۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو دو جملے اور سن لیجئے کہ روایت کہتی ہے، اچھا عجیب مسئلہ ہے، یہ نام ہی کے اوپر اگر زندگی بھر تقریر کیا جائے تو کافی ہے لفظ فاطمہ۔ صلوات کا تو حق ہے نا، اللہم صلی علی محمد۔ 60 روایت، آج میں اس طریقے سے نہیں جیسے کل، تاکہ بات جلدی جلدی سمجھ جائے۔ 3 روایت ہیں لفظ فاطمہ۔ روایت ہے جناب موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے 7ویں امام کی بیٹی جناب فاطمہ نے یہ روایت نقلی کی ہے کہ میں نے سنا ہے جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ سے۔ جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے محمد باقر کی بیٹی فاطمہ سے۔ محمد باقر کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے علی ابن الحسین زین العابدین کی بیٹی فاطمہ سے، اور زین العابدین کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے۔ امام حسین کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ سے،
اور حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے علی مرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم سے یہ سنا ہے، اور ام کلثوم یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کی بیٹی سے فاطمہ سے سنا ہے۔ باقی فضائل تو ایک طرف، تمام معصومین نے کوشش کی ہے کہ ایک نام ضرور رکھا جائے جس کا نام ہے فاطمہ۔ بچوں کا نام علی رکھا ہے اور بچیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بات آ گئی ہے، اتنا عظیم نام ہے۔ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، پہلے دعا کرا کے گیا، اور دعا جب قبول ہو گئی تو آیا امام کے خدمت میں سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ مولا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ نے میری اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے دے دیا۔ کہا پھر سر جھکائے کیوں بیٹھے ہو، مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بیٹی دیا اللہ نے۔ کہا بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ فضائل بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ نے کل دولت دے دی تمہیں، یہ بتاؤ کہ اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے آواز دیا آپ کی دادی فاطمہ کے نام پہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سنو گے عزادارو، میرے چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آواز دیا تو نے بہت بڑا نام رکھا ہے، اب اس نام کا لحاظ رکھنا، اسے جھڑکنا نہیں، اسے گالی نہ دینا، اسے مارنا نہیں، اس لیے کہ میری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ جس نام کا اتنا ادب ہو، میرے عزیزو ہم روتے کیوں ہیں؟ کیوں گریا کرتے ہیں؟ کیوں مصائب مناتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا آمادگی ہلچل انسان کے دل دماغ میں ہو جائے تو سنیں گے۔ یہ روایت کیا نقل کرتی ہیں؟ کہتی معراج پر رسول خدا گئے، ایک پردہ ہٹا، اس میں کلمہ توحید، پیغمبر اسلام کی نبوت اور علی کی ولایت کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ علی کے چاہنے والے کامیاب۔ دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، چوتھا پردہ، یہاں تک کہ 7ویں پردے کے بعد دروازے پہ پیغمبر کھڑے ہو گئے، اس پر لکھا تھا کہ علی کے شیعہ، علی کے محب کامیاب ہیں۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ سعادت۔ ابھی لفظ سعادت پر میں نے گفتگو نہیں کی ہے، صرف محبت پہ، کہ سعید کی علامتیں کیا ہیں، کسے سعید اور سعادت کا لفظ دیا گیا ہے، کن چیزوں سے انسان کی زندگی میں سعادت پیدا ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سعادت کیا ہے میرے عزیزو؟ اب بھی میں تاکہ بات تھوڑا سا مکمل ہو جائے، سعادت کیا ہے؟ کامیابی، کسی چیز کے کامیابی کی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ اس میں نیت صاف ہو۔ کیا آپ بیٹھے ہیں؟ کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ انسان جو کام کرے اس میں نیت بھی خلوص ہو۔ کبھی انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کبھی ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ کہا جس کام کی نیت خالص ہو تو وہ سعادت کی پہلی کڑی ہے۔ نیت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اس چیز کی قدرت بھی حاصل ہو جائے۔ ایک الگ طریقے کی مجلس آ رہی میرے عزیزو، ہر انسان بہت سی نیت کرتا ہے لیکن اس کا کنٹرول، اس کا اختیار اس کے پاس نہیں کر سکتا۔ نیت تو ہماری بہت ہے کہ اللہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ اس شہر میں ہم بہت بڑا امام بارگاہ بنائیں گے، لیکن ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، قدرت نہیں ہے۔ اچھا قدرت ہونے کے بعد یہ بھی انسان سعادت مند نہیں ہو سکتا جب تک اسے توفیق نہ مل جائے۔ توفیق بھی 37 چیزوں کا نام ہے، اور توفیق ملنے کے بعد بھی انسان مقصد تک نہیں پہنچتا جب تک وہ سعید نہ ہو جائے۔ کام کرنے کے بعد سعادت ہے تو پہلی منزل نیت، دوسری منزل قدرت، تیسری منزل توفیق اور چوتھی منزل حصول مقصد۔ اتنی منزلوں سے گزرنے کے بعد اگر انسان نے کام کر لیا ہے تو وہ سعید ہے، کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزو جناب سیدہ نے فرمایا کہ علی کا چاہنے والا کامیاب ہے۔ یہ روایت جناب سیدہ نے کہی۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کون سی نئی بات ہے؟ کہ اس دروازے پہ، 7ویں دروازے پہ پیغمبر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ وہی دروازے پر ایک مرتبہ اعلان کیا جائے گا پورے محشر میں، سارے لوگوں کو ان کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن علی کے چاہنے والوں کو ان کے باپ کے ذریعے بلایا جائے گا۔ نہیں، تھوڑا سا کان سے اور دماغ سے باتیں سن لیجئے۔ ساری دنیا کو ان کی ماؤں کے ذریعے بلایا جائے گا، لیکن علی کے چاہنے والوں کو
ان کے باپ کے ذریعے بلایا جائے گا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا محشر کا میدان ہوگا, محشر میں آواز آئے گی, علی کے محب آؤ, علی کے محب آؤ, علی کے محب جلدی آؤ, علی کے چاہنے والے جلدی آؤ, اس لیے کہ تم نے اپنی خواہشات کی بنیاد پہ بھی تم نے حرام کام کوئی نہیں کیا. یعنی علی کے چاہنے والوں کی پہلی علامت یہ ہے, جناب سیدہ نے کیا فرمایا, کامیاب ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. اور علی کی محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہر محبت میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. دوسری محبت ہے, تم محشر میں آ جاؤ, تم نے علی سے محبت کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کے چہرے پہ یہ لکھا ہے, وقت ضرورت اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. یہ علی کے چاہنے والوں کا شیوا ہے. یہ جناب سیدہ کی روایت ہے. دوسری خود سارے فاطماؤں سے روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا, جس طرح سے اسی 7ویں امام کی بیٹی فاطمہ سے یہاں تک کہ آخری فاطمہ سے یہ روایت ہے, الا قد مات محبت آل محمد مات شہیدہ, جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا. 7ویں امام کی بیٹی فاطمہ نے یہی روایت کی ہے غدیر کی, وہ بھی فاطمہ 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 کے ذریعے, یعنی اتنی منزلیں لفظ فاطمہ کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. جس کا ذکر کرنے آپ حضرات بیٹھے ہیں وہ مجبور ہستی نہیں تھی, بااختیار, ایسی اختیار کہ اگر جناب فضہ آئی ہیں, جس کے لب ابھی تک نہیں کھلے ہیں, کوشش کریں کہ وہ بھی عبادت میں شریک ہو جائیں. جناب فضہ آئی ہیں تو دیکھا جناب سیدہ کے گھر میں بھوک پیاس, کھانے کے کچھ نہیں فاقے. تو ایک مرتبہ امیر المومنین سے کچھ سامان منگوایا. امیر المومنین لے کر آئے تو جناب فضہ نے ایک زمین کی نہر کھودی, انگلی سے نہر بن گئی, اور اس کے بعد آواز دی علی دیکھیے. اب اس نہر میں پوری فضہ چاندی بھر گئی. کہ اسے لے جائیے بازار میں بیچ دیجئے. ابھی پہلا دن یا دوسرا دن ہے جناب فضہ کا جناب سیدہ کے گھر میں قدم رکھنے کا, تو چاندی بنایا, کہ علی بیچ آئیے تاکہ یہ فاقے ختم ہو جائیں. تو مولا کائنات نے آواز دیا کہ تم اپنی اس چاندی کو اس چاندی میں ڈال دو. اشارہ کیا, نہر بن گئی. کہ آج تو تم نے اپنا اختیار دکھایا ہے, اس کے بعد اختیار نہ دکھانا. تمہیں معلوم نہیں یہ سیدہ کا گھر ہے؟ نہیں توجہ کر پائے میرے. جب شہزادی کی چادر لے کر یہودی کے گھر میں گئے ہیں اور اس کے بعد گروی لے کر آئے ہیں, تو ایک مرتبہ یہودی نے کچھ کہا تو جناب فضہ کو جلال آیا. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں میری شہزادی کتنی با کمال ہیں, با قدرت ہیں, تو نے مجبور سمجھتا ہے, اگر وہ چاہیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. جناب فضہ نے کہا سونے کی ہو گئی. مولا کائنات پہنچ گئے, آواز یا فضہ جس طریقے سے تم نے اس دیوار کو سونا بنایا ہے اسی طریقے سے اسے سونے سے دیوار پھر بنا دو. بھائی علی پہنچ چکے تھے, وہ پلٹ سکتے تھے. یہ دنیا کو بتلانے کے لیے ہے کہ جن کے در کی کنیز لوگوں کے مقدر بنا سکتی ہیں اور مقدر بنے ہوئے کو ذلیل و رسوا کر سکتی ہیں, جو دیوار کو سونا بنا سکتی ہیں, سونے کو دیوار بنا سکتی ہیں, ان کی شہزادی کس منزل کمال تک فائز ہوں گے؟ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو. جناب آدم کو مقابل میں لاؤ شہزادی کے, جناب نوح کو مقابل میں لاؤ میری شہزادی کے, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب ابراہیم کو لاؤ اگر جناب شہزادی کو سمجھنا ہے کہ یہ مرکز کیسے ہیں جناب سیدہ. نہیں, جناب یوسف نے ایک زلیخا, ام غانم سے لے کر زلیخا تک جتنے لوگوں کی ضعیفی پلٹائی گئی ہے جوانی میں, سب عورت تھی. پوری تاریخ اٹھا گیا, کسی مرد کی جوانی نہیں پلٹائی گئی. یہ ہے جناب یوسف, وہ بھی پیغمبر کی محبت میں زلیخا کی ضعیفی کو جوانی میں پلٹا دیا. یوسف گئی ہوئی جوانی کو پلٹا تو سکتے ہیں, گئی زندگی کو واپس نہیں کر سکتے ہیں. یہ کمال صرف سیدہ کا ہے جو اس سے گھر میں پہنچی جس میں شادی ہونے والی ہے,
اور پہنچی تو دیکھا کہ سب مردہ ہیں، سب بے ہوش ہیں۔ شہزادی نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، سب زندہ ہو گئی، سب کلمہ پڑھنے لگی۔ آواز دیا، گئی زندگیوں کو واپس کر دینے کا نام فاطمہ ہے۔ اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک وقت میں اتنے مسلمان کسی نے نہیں بنایا، نہ رسول نے بنایا نہ علی مرتضیٰ نے بنایا، جتنے ایک وقت میں مسلمان جناب سیدہ نے بنا دیا۔ 500 یہودی عورتیں تھیں۔ ایسے دربار میں ایسے فضائل و کمالات کے انبار ہیں جناب سیدہ کے۔ وہ سیدہ خاتون آواز دیتی ہیں، بیٹی زینب آؤ میرے پاس آؤ۔ 5 سال کی عمر ہے۔ جس طریقے سے جناب خدیجہ کی گود میں جناب سیدہ کی عمر 5 سال تھی اور جناب خدیجہ نے وصیتیں کی ہیں، اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کی گود میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہیں۔ پورے واقعے کربلا کو بیان کیا بیٹی کے سامنے۔ لیکن میرے عزادارو سنو گے، بیٹی ہو تو ایسی ہو جو ہر منزل پہ شکر کر کے ارادہ ظاہر کر دیا کہ اماں گھبرائیے نہیں، آپ کی بیٹی زینب جو اپنے باپ کی زینت ہے، ساری چیزوں پہ میں عمل کروں گی، یہاں تک کہ ہر چیز۔ اسی لیے جب مولا کائنات نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے کہا تھا بیٹی زینب کربلا کا مارکہ آئے گا، کا آواز دیا بابا، تو میری ماں نے مجھے گود میں اپنے آخری دن مجھے ساری باتیں بیان کر دی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، بیٹی زینب میں تم سے وصیت کر رہی ہوں کہ دیکھو جب میرا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میں تو نہیں رہوں گی، لیکن میرے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا اور آواز دینا جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہوئی۔ عزاداروں بہت سے وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹی زینب، دیکھیے روایت میں ہے کہ جناب سیدہ سے اگر کچھ مانگنا ہو تو انہیں جناب عباس کا وسیلہ دیا کرو۔ تمام معصومین علیہ السلام جمال الہی کے مظہر ہیں، لیکن جناب عباس اور جناب زینب جلال الہی کے مظہر ہیں۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے جناب سیدہ کو دیکھو، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے جناب سیدہ کو دیکھو۔ سنو گے، بیٹی گود میں ہے، اب جس کی آنکھوں میں عبادت آنی ہے میرے عزیزو سنو گے، بیٹی گود میں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، اے بیٹی زینب، ایک وقت وہ آئے گا کہ دیکھو جب تمہارے گود میں تمہارا ایک بھائی ہوگا، اس بھائی کو گود میں لینا، جس کا نام عباس ہوگا، اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دینا، عباس تمہیں فاطمہ زہرا نے سلام کہا ہے۔ ایک سے ایک وصیتیں میرے عزیزوں، کس کا غم منانے بیٹھے ہیں؟ سارا غم ایک طرف، میں نے کہا نا کہ مرکز ہے جناب سیدہ، غموں کا انبار۔ ایسے نہیں میرے بات سن لیجئے میرے عزیزوں، ایسے نہیں یہ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ 9 امام اپنے بابا کے ساتھ حج کر رہے ہیں، جب مقام ابراہیم کے بعد نماز طواف پڑھنے کے بعد ہمارے 9 امام کی عمر مختصر ہے۔ 8ویں امام نے آواز دیا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ جب سر اٹھایا 9 امام نے تو دیکھا آنکھوں میں آنسو۔ آواز دیا، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہاں تو تم نے طواف کیا، نماز طواف پڑھ لیا، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا خدا کے گھر کی طرف دیکھ کر میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ میری دادی نے رسول کے جانے کے چند دن بعد کیا دیا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار۔ وہ کون سی مصیبت تھی کہ جس کے بعد رسول خدا کی بیٹی نے اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا مرثیہ پڑھا کہ بال سیاہ سفید ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کل آپ شرکت کر چکے ہیں، آج اور اس کے بعد کل، تاکہ یہ ایام فاطمیہ میں ہم اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دے سکیں۔ اب بھی آپ نے توجہ نہیں کیا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ اشارہ دیکھ لیے کہ ان بیٹیوں کا تذکرہ ہے کہ کائنات میں 3 عظیم باپ کی 3 عظیم بیٹیوں کا، ہم یہی پوچھتے ہیں قصور کیا تھا؟ ایک بیٹی رسول کی جو اس دنیا سے گئی تو 2 ٹوٹی پسلیاں لے کر گئیں،
آپ نے نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں. میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری دادی کے اوپر جو اس دنیا سے گئی تو 2 ٹوٹی پسلیاں لے کر گئی. آپ جانتے ہوں گے اب سائنس یہ کہتی ہے کہ پورے بدن میں جتنی بھی ہڈیاں ہیں وہ جڑنے کے لائق ہوتی ہیں، لیکن سوائے پسلیوں کی ہڈیاں جو جڑنے کے لائق نہیں ہوتی ہے. انسان اٹھنا بیٹھنا بھول جاتا ہے. میرے عزیزوں کیسی ہیں کائنات میں بیٹی ہیں؟ 3 ایسی بیٹیاں ہیں جو دربار میں بھی گئی ہیں، جن کے دروازے پہ آگ بھی آئی ہے. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں. جو تینوں بیٹیاں زخمی بھی ہوئی ہیں. پڑھا نہیں جاتا میرے عزیزوں، میں کیسے گزارش کروں، میں مصائب تک آ ہی نہیں رہا ہوں. تینوں بیٹیاں زخمی ہوئی ہیں. روایت کہتی ہے جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، ارے سیدہ آواز دے رہی ہیں اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. لو پسلیاں ٹوٹ گئی. علی جیسے بہادر کے سامنے سیدہ کے جسم سے خون نکلے. اور علی کی بیٹی زینب جس کے سر بھی زخمی چہرہ بھی زخمی ہے. عزادار حسین کی ایک بیٹی سکینہ. یہ سارے مصائب ایک طرف ہیں، لیکن تینوں اس دنیا سے گئیں تو اسی لباس میں گئی ہیں. اسی لیے جناب سیدہ نے کہا تھا علی مجھے اسی لباس میں دفن کر دینا، اس لیے کہ سیدہ جانتی تھی کہ میرا لباس میرے بدن سے نہیں اترے گا. عزادار اسی لیے جب غسل دینے کی تیاری ہوئی ہے تو جناب فضہ نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کوئی جگہ خشک رہ جائے تو کیا غسل ہوتا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اپنا ہاتھ یہاں رکھیے. سنو گے عزادارو، جب مولا کائنات نے جناب سیدہ کی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا تو علی جیسا صابر امام بھی چیخ مار کے رونے لگتا ہے. سلمان نے کہا مولا آپ نے ہر میدان پہ صبر کیا. کہا تمہیں معلوم نہیں رسول کی بیٹی کتنی صابر. عزادارو کتنی صابرہ ہیں. ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا، آخری لفظ ہے، ہاتھ رکھنے کے بعد مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے لب ہل رہے ہیں. کان لگایا تو آہستہ آہستہ آواز دے رہی ہیں اے علی میری ٹوٹی پسلیوں کی خبر میری بیٹی زینب کو نہ دینا. ہائے میری 5 سال کی بیٹی کیسے مصائب کو برداشت کرے گی. عزادارو آپ سنیں گے یہ تو علی جیسے امام ہیں. آپ ایام فاطمیہ میں کیوں لوگوں کو بلاتے ہیں؟ ریکویسٹ کر کے بلاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بلاتے ہیں. یہ عبادت ہے. جب رات کا سناٹا ہوا تو ایک مرتبہ مولا کائنات جیسے عابد عبادت گزار کائنات کے مشکل کشا آواز دیتے ہیں بیٹا حسن اپنے چچا ابو ذر کو بلا لاؤ. سنو گے عزادارو جناب ابو ذر کے دروازے پر امام حسن مجتبی دی رات میں پہنچے. ایک مرتبہ ناک کیا، جناب ابو ذر نکلے. کہا چچا غضب ہو گیا، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے. ارے جناب ابو ذر زمین پہ بیٹھ گئے. آئے وہ وقت آ گیا کہ رسول کے دروازے پر میں اس عالم میں جاؤں کہ رات کا سناٹا ہو، علی اکیلے ہوں، رات کے سناٹے میں ایک جنازہ اٹھے اور اس غربت کے عالم میں جنازہ اٹھے کوئی پرسا دینے والا نہ ہو. سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم لعن قاتلی فاطمہ زہرا ماتم حسین.